اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصر والے وہاں محنت کریں، مراکش والے وہاں کریں، پاکستان والے یہاں کریں، ہر مسلمان ملک اپنے اپنے وہ پہلے اس کو ڈی سیکولرائز کرے، یہ دیواریں کھڑی کر دے اس کے اوپر. بالکل جناب، میں آئی ووڈ پریفر کہ اگر خلافت آتی ہے وہ ایک اچھا نظام ہے، شریعت کا بہترین گارجین خلافت ہے. لیکن جب تک خلافت نہیں ہے، مطلب ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، یعنی ایک جو ہے نا یہ وشس سائیکل یا کہہ لیں آپ ایک کیچ 22 سچویشن بنی ہوئی ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب خلافت آئے گی تو سارا کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بھائی، سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے ہم نے خلافت پہ کام کرنا ہے. وہ بھائی جہاں پہ آپ ہیں اور جہاں پہ خلافت ہے اس کے درمیان آپ کا پورا ملک آتا ہے جس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. نہ خلافت آئے گی، نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل نکلے گا نہ رادھا ناچے گی. وہ بھائی اپنے حصے کا کام تو ہم نے کرنا ہے نا، ہر انسان نے کرنا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ جو جیو ہے تو بہت بڑی خبر بن گئی نا. اس سے پہلے کتنے ڈرامے ہیں، کتنے شوز ہیں ایسے، الحمدللہ ہم نے بین کرائے ہیں. پاکستان، نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام، دفاع پاکستان، یہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اس کو اچیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی بنیادوں پہ ریکلیم کیا جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی سلوٹ پیپل آف پاکستان کہ ہم نے جو لنکس کریٹ کیے، کوئی سم ویئر اراؤنڈ 30 گھنٹے کے اندر اندر کوئی 1 لاکھ سے زیادہ شکایات گئیں، اس کا ایک فالو اپ ہوا، چیزیں تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئیں کہ اچھا ہم ریکلیم کر سکتے ہیں. تو یہی چیز میں کہتا تھا کہ اسکیپسٹ کمپنسیٹری ایکٹیویزم نہیں بھائی، اسکیپ نہیں کر سکتے آپ. مومن ہے تو اپنے میدان میں آپ کو ہونا ہوگا. ہوائی محل یہ میں پتہ نہیں کیا میں ایک ایسا میں بنا رہا ہوں کہ بس، اور لوگ بھی کہ چونکہ مجھے اس میں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا تو میں کہتا ہوں ہاں وہ صحیح ہے. اس طرح سے نہیں بھائی. اچھا، ایک میں کیسر بھائی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہ صاحب تھوڑا سا خلافت والی بات ہی کرتے ہیں، ان کے ایک پیروکار تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں پرووائڈ کیا گیا جو جیو والا معاملہ ہوا ہے نا. اور اس کے اندر دراصل ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے پریشر گروپ. تو یہ دراصل ہوا یہ ہے کہ مولویوں کا پریشر گروپ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کیا گیا ہے. یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آپ اس کو لانگ ٹرم سولوشن دیکھتے ہیں یا یہ کڑی ہے اس سلسلے کی جو شروع ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں، ایک ایشو ہوا، اس پہ رسپانس آیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ ہمیشہ پریشر گروپ سے ہی کام کرتے ہیں. پاکستان کیسے بنا تھا؟ جگہ جگہ پریشر گروپ سے جب وہ اکٹھے ہوئے، ایونچولی اٹ ہیپن. اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں آپ کو کیسی ایگزامپلس مل جائیں گی. لیکن یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے ایک لو فل ایکٹیویزم کے ذریعے آپ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز کو اچیو کرتے ہیں، تو آپ اس کے خلاف ہیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو شو فور. اور میں چونکہ اس معاملے میں تھوڑا سا مزاج میں سخت رکھتا ہوں، اس لیے کہ صرف یہ ہمارے بچوں کا وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں اور کچھ نہیں کرتے. دیر فور سم ٹائمز میرے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کہ میرے عمومی مزاج کا حصہ نہیں ہے. سو آن دس اوکیجن جو لفظ میں ان کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ منافقت ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک غلط کام ہوا، اس کو لا فل طریقے سے ریکٹیفائی کیا گیا، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں ٹھیک ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. آپ کی جو اپروچ ہے کہ اسلام ایسے آنا چاہیے، وہ اپروچ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایک اچھا کام ہو گیا نا، وہ اچھا کام آپ کو اس لیے غلط لگ رہا ہے کہ اس میں جو آپ کا طریقہ تھا، جس میں کوئی جو طریقہ ہے ہی نہیں سرے سے، سوائے خیالی محل بنانے کے، سوائے تخیل کے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے.